الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ آئیے علم دین حاصل کرنے سے قبل کچھ اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم علم دین حاصل کریں گے، جو سیکھیں گے عمل کریں گے، جہاں تک یاد رہا صحیح پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم دین حاصل کروں گا، نیکی کا حکم کروں گا اور برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج چھٹے درس کا آغاز ہے، فضائل انبیاء آج ہم جانیں گے۔ آئیے حصول برکت کے لیے درود شریف کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے انفرادی اور مجموعی بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے کہ جسے سب پر درج و بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دے کر اپنا اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اس آیت میں جملہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا ہے، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں روشن نشانیاں عطا ہوئی ہیں، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ نیز روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسرا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی کو ہم نے درج و بلندی عطا فرمائی ہے، اور وہ ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا حضور پرنور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فائق و افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا گیا، تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، ترجمہ کہ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں،
اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور ذکر کیا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم در اقدس پر بیٹھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرائے مبارکہ سے نکلے، اور جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کوئی کہہ رہا تھا، تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا کس قدر تعجب والا ہے۔ تیسرے نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی خاص روح ہیں۔ چوتھے نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور جب وہ سب کہہ چکے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا کلام اور تمہید اور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، اور بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ہیں اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔ اب میری شان سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں، اور کچھ فخر مقصود نہیں۔ میں روز قیامت حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا، اور جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سب ہوں گے، اور کچھ فخر نہیں۔ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور میری شفاعت مقبول ہے، اور کچھ فخر نہیں۔ سب سے پہلے میں دروازہ جنت کی زنجیر ہلاؤں گا، اللہ تعالی میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کرے گا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے۔ اور یہ فقر کی وجہ سے نہیں کہتا، میں بارگاہ الہی میں
सब अगले पिछलों से ज्यादा इज्जत वाला हूं और ये बड़ाई के तौर पर नहीं फरमाता। फ़ज़ाइल अंबिया किराम से मुतालिक दो अहम बातें वो ये हैं कि नबी होने में तो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बराबर है, और कुरान में जहां ये आता है कि हम इनमें कोई फर्क नहीं करते, इससे यही मुराद होता है कि असले नबुव्वत में इनके दरमियान कोई फर्क नहीं, अलबत्ता इनके मरातिब जुदागाना है। खसाइस व कमालात में फ़र्क है, इनके दर्जात मुख्तलिफ हैं, बाज से आला हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला हैं। दूसरी बात, जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाहमी फ़ज़ाइल बयान किए जाएं तो सिर्फ वो फ़ज़ाइल बयान करें जो कुरान मजीद अहादीस मुबारका की या और औलिया व मुहक्किक उलमा से साबित हो। अपनी तरफ से घड़कर कोई फजीलत बयान ना की जाए और इन फ़ज़ाइल को भी इस तरह बयान ना किया जाए जिस तरह मआज़ल्लाह किसी नबी अलैहिस्सलाम की तहकीर का पहलू निकलता हो। कल इंशाअल्लाह पाक हम जानेंगे बाब नंबर 2 का आगाज होगा और अंबिया अलैहिस्सलाम और सीरत से मुताल्लिक हम अहम बातें जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।